الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قالوا أتعجبين أمر الله عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتوں کا تلاوت کرنے کا اللہ جل جلالہ نے توفیق دی. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو صحیح معنی مفہوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے مختلف مقامات پر جس طرح کے ہر جمعے پہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کیے اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے دو راستے بتا دیے انسان کو کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے جسے منع کر دیا، اگر اس پہ چلو گے تو آگے جا کر تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، لہذا اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن ان دونوں راستوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو ذی عقل بھی بنایا،
اور ایسا ذی عقل بنایا کہ عقل کے بعد انسان کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سے راستے سے مجھے بچنا چاہیے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو اللہ نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ، زبیر، حسن و حسین، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام جیسے ہستیاں اللہ جل جلالہ نے عطا کر دی، تو ان کو ان کے بعد آنے والے تابعین اور تابعین کو پھر تبعی تابعین، تو اللہ نے جن کو جیسا اچھا سمجھا، جن کے لیے جو اچھا سمجھا وہ اللہ نے انہیں عطا کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام، شاگرد اور کچھ اہل بیت، عشرہ مبشرہ، یہ مختلف مقامات رکھنے والے وہ لوگ جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المہتدون، جب اس طرح کے مختلف مقامات پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان جانثاروں کو چن چن کر اپنے حبیب کے قدموں میں بٹھا دیا، اور صرف بٹھا نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے جو عقیدہ انہوں نے لیا اس عقیدے کو اپنا کر اس عقیدے کی تبلیغ دیتے دیتے دنیا سے شہادتیں نوش کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے۔ تو اس عنوان کا مطلب، اس تمہید باندھنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو برا بلا مت کہو، کیونکہ صحابہ کرام کے ایک مٹھی، ایک مد اگر اتنا خرچ کیا ہوا، اگر وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ ہے، اور تم ساری زندگی کی خرچے، ساری دنیا کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو وہ اس کی برابری کا یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کیونکہ قریب دنوں کے اندر اب محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ آ رہا ہے، ان میں بھی شہادتوں کی ایک داستان ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام کے پیارے نواسے، نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ یہاں پر افسوس کی بات ایک یہ ہے کہ ہمیں جس حکمران کے ساتھ محبت ہو اس کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں، اس کی یوم شہادت، یوم وفات کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں اپنے مسلمان خلیفہ، ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، جتنے بھی حکمرانان ہمارے اس دنیا میں گزرے ہیں، ہمیں ان کی تاریخ تو دور کی بات ہے، ہم ان کی زندگی سے بھی ناواقف ہیں، ہم ان کے نام سے بھی ناواقف ہیں، ان کے خاندان سے بھی ناواقف ہیں، بلکہ بعض اوقات اندھی تقلید کرتے ہوئے بس ان کے ناموں پر ہم یا تو دیگے چڑھائیں گے یا سبیلے لگائیں گے، یا ان کے نام پر مختلف قسم کے وہ عمل کریں گے جو عمل ان کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ تو نماز کی حالت میں شہید ہوئے، انہوں نے مسلح کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن ہم ساری زندگی نماز نہیں پڑھیں گے، چند دن لے کر امام حسین کا نام لے کر اور پھر ان کے تعلیمات کے مخالفت کرتے ہوئے ان کا نام لے کر ان کے ایام کو منائیں گے، یہ بات بالکل
ہمارے آقا علیہ السلام کے جتنے بھی شاگردان ہیں، اصحاب ہیں، ان کے تعلیمات کے ساتھ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے جو آیت میں نے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ۔ ان آیتوں کے ساتھ 2-3 آیتیں اور بھی پڑھی تھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ تفسیر مدارک والے فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے مراد بہت سارے اقوال ہیں، لیکن کچھ اقوال یہ بھی ہے کہ ان آیتوں سے مراد آقا علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، اجرن کوئی بھی کسی بھی قسم کا اجر، الا المودۃ فی القربى، سوائے کہ تم ان کے ساتھ مودت رکھو، محبت رکھو۔ تو مودت اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں ہم اپنے لباسوں کو چینج کر کے ان ایام کو منانا شروع کر دے، بلکہ مودت اور محبت رکھنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے دیے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ کار، جو تعلیمات، جو تربیت کی تھی، وہ تربیت ہم اپنے بچوں کی کریں، وہ تربیت ہم اپنائیں، اس تربیت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ دوسری جگہ پر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے فرمایا، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو علیکم، تم پر، اہل البیت، اہل بیت یعنی اس گھر والوں پر بھی۔ تو یہ اہل بیت کی پہچان کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی رشتہ داریاں کیا ہے، وہ کیوں ہے، اور پھر انہوں نے آخری دم تک کون سے اعمال اپنائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، انی تارک فیکم ثقلین، انی تارک فیکم، یقیناً میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں، بے شک میں تم میں 2 چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ثقلین، 2 قیمتی چیزیں، بہت باری چیزیں، عظیم چیزیں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے ان میں اللہ کا کتاب ہے، دوسرے نمبر پر فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت اور نور ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے نمبر پر میں اہل بیت تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے یعنی تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ مفہوم اور مطلب اس حدیث کا مختصر 2 لفظوں میں تم میں 2 چیزیں عظیم چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے تم میں اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 9 ہجری کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ اہل بیت کے بارے میں اللہم ان کان ہؤلاء اہل بیتی، جب یہ الفاظ کہیں تو ملم نے ان الفاظ سے یہ مفہوم لے لیا کہ اس سے صرف حضرت فاطمہ الزہرا مراد ہے، ہماری اماں فاطمہ، پیاری اماں فاطمہ، آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، وہ ہی اس وقت حیات تھی، باقی زینب، رقیہ، ام کلثوم اس وقت دنیا سے چل بسی تھی، اگر وہ بھی حیات ہوتی تو وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسی جملے میں شریک ہوتے، لیکن جب دنیا میں نہیں رہے تو موجودہ دور کے اندر اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے چند لوگ جو موجود تھے، تو اس سے مراد صرف وہ چند لوگ نہیں ہے
بلکہ ان لوگوں کی رشتہ داریاں اور ان کی در نسل تک یہ ساری کے سارے سلسلے چلیں گے۔ اور مفہوم اور مطلب یہ باتیں وہی دو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے اہل بیت، تیسرے نمبر پہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اعظمها، پس جو شخص اسے ناراض کرے، اعظمنی، اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو اس کا بھی مختصر مفہوم یہ بنے گا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا، جو اس کی سیرت کو نہیں اپنائے گا، جو اس کی سیرت کی اور ان کے کردار کی خلاف ورزی کریں گی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگی، میری امت میں سے نہیں ہوگی۔ اور جو اس کی کردار، اس کی سیرت اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں گے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو پھر یہ خواتین کل قیامت کے دن ان کی سردار اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی جنت میں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن، حسین، محسن اور بہت سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، بعض روایات کے اندر 12 ہیں، بعض روایت کے اندر بہت یعنی مختلف روایات آتے، لیکن یہ جو مشہور دو بیٹے ہیں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام جب ان کے آواز سنتے، ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلکہ خطبے کے دوران تو اشارہ کرنے سے، بات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا، لیکن جب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی آوازیں لگی تو پیارے آقا علیہ السلام منبر چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر حالت سجدے میں بھی حسنین کریمین آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوتے تو پیارے آقا علیہ السلام تو ان کے لیے سجدے کو بھی لمبے کر دیتے، اور پھر فرمایا الحسن والحسین، ہم دو تاروں کو ملا کر مخالفتوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سیدہ شباب اہل الجنہ اس روایت کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے درمیان ہم جھگڑے صرف ثابت کرتے ہیں۔ کون سے عبداللہ بن عمر؟ جب ایک دفعہ مال غنیمت کے اندر کپڑے آئے، سب کے سب پر تقسیم کر دیے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ پھر پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور فرمانے لگے کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ ان کے شایان شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس بادشاہ کو خط لکھ کر ان سے وہ اور عمدہ کپڑے منگوا کر پہنائے، اور پہنانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ملنگ نے تو اس کے درمیان میں مخالفتیں ثابت کرنی ہے، انہوں نے یہ محبتیں، یہ مودتیں اور یہ اتفاق چھپا دیے، تاریخ کے طریقوں کو لے کر قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ جو انہیں سردار نہیں مانے گا تو وہ جنت میں کس منہ سے جائے گا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ احب اللہ، فرمایا محبت کرو اللہ سے، لما یعطوکم، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں عطا فرماتا ہے، من نعمہی، اپنی نعمتوں میں سے، وَأَحِبُّونِي، اور محبت کرو مجھ سے، یہ اہل بیت کے بارے میں ہے، لِحُبِّ اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، وَأَحِبُّوا لِحُبِّي، اور جب تم ان سے محبت کرو اہل بیت سے، اللہ اور اس کے رسول کے اصحاب کرام سے، تو فرمایا کہ یہ مجھ ہی سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی، پھر ان کے پیچھے
کئی سال نمازیں بھی پڑھی. دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے یہ میرے ابو بکر کے معاون بھی تھے اور مشیر بھی تھے، بلکہ ان کے تو تھے ہی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران کا فتح ہوا اس وقت یہ جو قالینیں بناتے ہیں کارپیٹ یہ سب سے عمدہ ایران میں بنتی تھی اور سب سے پیاری قالین ایک عمدہ کارپیٹ تھی، اس کا نام تھا بہار. کیوں کہ جب اس کو کھولتے اور اس کے اوپر نظر پڑتی تو خزاں کے موسم میں بھی لوگوں کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ بہار کا موسم ہے. مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور مسلمانوں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے اس کارپیٹ اور اس قالین کے ساتھ. سب نے کہا اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے. لیکن جب باری میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کے اندر تقسیم کیا جائے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی معاون اور مشیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورے دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے مشوروں کو چھوڑ کر حضرت علی کے مشورے کو مان کر اسی پر عمل کیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ بابا میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی پر اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے کہ کون ہے کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر سے افضل اللہ کے رسول کے بعد اور کوئی نہیں ہے. ارحمہم بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. اگر کسی کے ساتھ رحم دلی میں دیکھو تو ابو بکر سے زیادہ رحم دل اور کوئی نہیں، اور اگر کسی کفار کے ساتھ سختی کی حالت میں دیکھو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سخت انسان نہیں تھے. اور اگر حیا کا پیکر دیکھو تو میرے عثمان سے زیادہ حیادار کوئی نہیں تھا، جن سے فرش پہ حضرت عثمان چلے عرش پہ فرشتے بھی حیا کرے. اور اگر فیصلوں کے معاملات میں آ جائے تو حضرت علی جیسا فیصلہ کوئی نہ دے سکتا تھا نہ کوئی کر سکتا تھا اور نہ ان جیسا عقلی سلیم رکھنے والا کوئی موجود تھا اس وقت. تو ہر ایک کو اللہ نے اپنی اپنی ایک صلاحیت سمجھ دی تھی. اور اس کے بعد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کی دو قسم کی روایتیں الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور مختلف قسم کے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اہل بیت سے کرتا ہوں اور اس میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کا نجات سمجھتا ہوں. تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اہل بیت سے نفرت کرنا اس شخص کے کفر میں کوئی معمولی سا برابر سا بھی شک نہیں ہے. لیکن محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان صحابہ کرام ان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دن منانا شروع کر دیں، صرف ان کے لیے سبیلے لگانا شروع کریں، ان کے لیے ہم اپنے لباسوں کو چینج کرنا شروع کریں. بلکہ یہ بات غلط ہے. انہوں نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، وہ تعلیم اس دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں. وہ تعلیم کیا تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑنی. قرآن کریم سے جتنی محبت اہل بیت کی تھی اتنی سوچ بھی ہم نہیں سکتے. ہمارے گھروں کے اندر تو قرآن کریم سالوں سال کھلتے بھی نہیں ہیں. اور پھر ہمیں سب سے زیادہ خیرات خور، سب سے زیادہ صدقہ خور، سب سے زیادہ کمزور اور گھٹیا قسم کے جو لوگ نظر آتے وہ ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہمیں نظر آتے. لیکن جب کوئی مشکل پڑتی ہے
پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب 2-4 کو ذرا پکڑ کے لاؤ نا کمرے کے اندر سورہ یاسین کی ختم پڑھیں، 2-4 کو ذرا لاؤ سورہ بقرہ کا ختم پڑھیں، تو اس وقت پھر یہ تمہارے کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کو بلانے سے، ان سے پڑھانے سے اور ان کے سامنے ہنس کر گلے لگانے سے، سینے لگانے سے یہ محبت نہیں ہے، یہ قرآن سے دشمنی ہے۔ بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے بنائیں، ہم قرآن سے محبت کریں تو قرآن کا ترجمہ، قرآن کے الفاظ، قرآن خود کھول کے بھی تلاوت کریں۔ ہماری نمازیں پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی کس نے پوچھی ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم یہ مثال دیتے، اگر ان کے جسم کے اندر کوئی تیر ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نماز نیت باندھتے اور اس کے بعد ان سے وہ تیر نکالا جاتا۔ ہم تو یہ کہتے اور ہمارے پاؤں یا ہاتھ پر مچھر بیٹھ جائے اور حالت نماز میں ہم اتنا ڈانس شروع کر دیتے کہ پھر ہمیں نماز بھول جاتی ہے۔ یہ ہماری اور ان کی نمازوں میں فرق ہے، ہماری نماز کے الفاظ، ان کے نماز کے الفاظ۔ ہماری نمازوں کے اندر جو ہم ایک سکون اور ایک تقویت اپناتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، کتنی چین سکون سے ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور ان کی نماز کس درجے کی ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو لفظ نماز ہے، لفظ تلاوت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے ہم اس کا سیکھنا شروع کریں۔ کل مہد الی اللہ، علم کا سیکھنا یہ نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے دماغ پک گیا، غیبت کے لیے، جھوٹ کے لیے اور ماں بہن بیٹی کے حصے کو غبن کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہمارا دماغ فریش ہے، بالکل اس کے لیے ہم تر و تازہ ہے۔ لیکن جب دین کی سیکھنے کی بات آ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اب تو دماغ پک گیا، اب اس وقت اس عمر میں ہمارا دماغ کیا کام کرے گا؟ تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی، ہم انشاءاللہ قرآن بھی سیکھیں گے، الفاظ بھی سیکھیں گے، الفاظ کے ساتھ الفاظ کا معنی بھی سیکھیں گے۔ جو میں نے الفاظ پڑھے کل مہد الی اللہ، علم کا سیکھنا، ماں کے گود سے لے کر لحد تک، قبر تک جانے کا، یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اس میں پورا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھ کر اور اس کو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ 2 سے 4 جمعے ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے شان کے ساتھ ساتھ ان کی رشتہ داریاں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کنہوں نے کی، انہوں نے کن کی تربیت کی اور انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا، ان میں امام حسن، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ کی سیرت اور ان تمام کی انشاءاللہ یہ ہم قرآن اور سنت کے حدیث کی روشنی میں ہم اپنے مسلمانوں کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور گھروں کے اندر خاص کر کے اس کی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔